بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عاطف الرحمن ندوی ملکی خبروں کے ساتھ۔ کورونا کے موجودہ حالات پر بھٹکل قاضی صاحبان نے کی عوام سے اپیل۔ کورونا وائرس کے بحران کے درمیان مہاراشٹر کے ناسک میں پیش آیا بڑا حادثہ۔ کورونا کے باعث تشویش حالات میں ملک میں ہو رہے ہیں انتخابات۔ سینئر ماہر امراض اطفال ڈاکٹر کفیل خان نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھا خط۔ کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں اور ٹیکہ کاری کے دوران برباد ہو رہی ویکسین پر دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو لگائی پھٹکار۔ ریاست کرناٹک میں نائٹ کرفیو اور ویکنڈ کرفیو اور حکومت کی جانب سے کورونا پر نئی گائیڈ لائن جاری ہونے کے بعد آج بھٹکل کے قاضی صاحبان نے بیان جاری کرتے ہوئے لوگوں سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی گزارش کی ہے۔ قاضی صاحبان نے کہا کہ ان حالات میں لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے اور پورے احتیاطی تدابیر کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل میں منعقدہ میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے۔ دیکھیے قاضی صاحبان کی یہ ویڈیو۔ تراویح کی نماز کے سلسلے میں کہ عشاء کی اذان کے فوراً بعد 5 منٹ کے اندر عشاء کی فرض جماعت کھڑی کر دی جائے اور عشاء کی نماز کے فوری بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کی ادائیگی کے بعد تراویح کو ادا کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے جتنے کم وقت میں ہم تراویح ادا کر سکتے ہوں کم سے کم وقت میں تراویح ادا کریں۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے اور بچوں کے لیے خصوصاً ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ نمازوں میں مسجدوں میں اور خاص طور سے تراویح وغیرہ کی نمازوں میں نہ آئیں، اپنے گھروں پر ہی وہ نمازیں پڑھیں۔ تراویح کی نماز خاص طور سے اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں ہی میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حکومت کی طرف سے جو ہدایات ماسک وغیرہ پہننے کے سلسلے میں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں جو ہدایات حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں ان ہدایات کا بھی پورا حالات جب آتے ہیں تو حالات کے لانے والے بھی اللہ ہوتے ہیں اور حالات کو ٹالنے والے بھی اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا ہے۔ اس سلسلے میں قنوت نازلہ تراویح وطر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور فجر کی نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں بھی نازلہ کے قنوت نازلہ بھی پڑھا کریں۔ جو غریب اپنے اڑوس پڑوس میں بستے ہیں ان کے لیے بھی کچھ راشن وغیرہ کا بھی انتظام اپنے حد تک مقدور ہم کریں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ کے یہاں بڑے اجر کا باعث بنتی ہیں۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ کورونا وائرس کے بحران کے درمیان مہاراشٹر کے ناسک میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں واقع ذاکر حسین اسپتال میں آکسیجن ٹینک لیک ہو گئی۔ اس حادثے میں 22 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 14 افراد کی حالت بھی نازک ہے۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ ٹینک بھرنے کے دوران ہوا۔ لیک کی وجہ سے اسپتال کے احاطے میں آکسیجن پھیل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران اسپتال میں 25 مریضوں کا علاج وینٹیلیٹر پر چل رہا تھا۔ بہت سارے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ان کے علاوہ 60 سے زائد مریضوں کو آکسیجن دی جا رہی تھی۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مہاراشٹر ملک میں سب سے زیادہ متاثر ریاست ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آکسیجن بھرتے وقت کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے آکسیجن لیک ہو گئی، لیکن اس دوران آکسیجن ٹینک میں سے بھی لیک ہونا شروع ہوا۔ کورونا دور میں جب ملک اور مہاراشٹر آکسیجن کی کمی کے بحران سے گزر رہے ہیں، وقت پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سے متاثرہ افراد کی موت واقع ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر یہ حادثہ کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس پر سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ عہدیدار نے بتایا کہ صبح 12:30 بجے ایک فون آیا کہ ٹینک سے آکسیجن لیک ہو رہی تھی۔ ہم نے موقع پر پہنچ کر دیکھا کہ آکسیجن ٹینک کا وال کھلا ہوا تھا جہاں سے آکسیجن لیک ہو رہی تھی۔ آکسیجن ایک ٹینکر سے آکسیجن ٹینک میں بھری جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے وال بند کر دیا جو کھلا تھا، لیکن بہت ساری آکسیجن لیک ہو گئی۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے ملک بھر میں مذہبی تہواروں کے پروگرامز منسوخ کر دیے گئے ہیں، لیکن 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں سیاستدانوں کو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ وہ ریلیاں، روڈ شوز اور سیاسی پروگرامز میں خطاب کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کورونا وائرس مزید پھیل رہا ہے۔ گزشتہ برس مارچ میں حضرت نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا تھا کہ اس کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے کی وجہ سے کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔
جبکہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران کمبھ میلے کی اجازت دے دی گئی، جس میں گزشتہ منگل کو ملک بھر کے 30 لاکھ افراد نے شرکت کی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے گنگا میں اسنان کر کے مذہبی رسومات بھی ادا کی۔ اس میلے میں شرکت کرنے والے عقیدت مند بڑی تعداد میں کورونا متاثر بھی پائے گئے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع ودیشہ کی جامع مسجد میں 60 نمازی موجود تھے۔ انتظامیہ کے افسران اور پولیس اہلکار مسجد پہنچے اور کارروائی کرتے ہوئے 18 نمازیوں سے 100 روپے چالان وصول کیا۔ وہیں اڑیسہ کے بھونیشور میں بھگوان لنگارا کونا کی رتھ یاترا نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور پولیس اہلکاروں نے بھی ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ بھیڑ کے ساتھ سیکورٹی بندوبست اور دیگر انتظامات کرتے دیکھے گئے اور کورونا گائیڈ لائن کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت نے سکھ یاتریوں کے کرتارپور جانے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے اور تبلیغی جماعت کے سینکڑوں ملکی و غیر ملکی اراکین کو بھی کورونا وائرس پھیلانے کے الزامات پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گورکھپور کے بی آر میڈیکل کالج کے سابق سینئر ماہر امراض اطفال ڈاکٹر کفیل خان نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر انہیں بحال کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے خاتمے کے بعد وزیر اعلیٰ انہیں دوبارہ معطل کر دیں، لیکن کورونا بحران کے اس دور میں وہ طبی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل خان نے خط میں لکھا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر ملک میں ہنگامہ برپا کر رہی ہے، ایسی صورتحال میں وہ عوام اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ ایسے تمام ڈاکٹر موجود ہیں جو محکمے کی کارروائی کا شکار ہوئے ہیں، حکومت انہیں بحال کر کے خدمت لے رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کی معطلی کو منسوخ کیا جائے اور خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ڈاکٹر کفیل نے اپنے خط میں بی آر ڈی میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل ڈاکٹر راجیش مشرا اور بحالی کے انچارج ڈاکٹر ستیش کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی کی گئی تھی، لیکن ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ہے کہ حکومت وبا کے اس دور میں انہیں ملک و عوام کی خدمت کا موقع فراہم کرے۔ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں اور ٹیکہ کاری کے دوران برباد ہو رہی ویکسین پر دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وبا لوگوں میں تفریق نہیں کرتی ہے، ہر کسی کو ویکسین کی ضرورت ہے۔ ویکسین کی بربادی پر کورٹ نے کہا کہ یہ خراب پلاننگ ہے، یعنی بد انتظامی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ آپ کو حالات کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کی جسٹس وپن سانگھی اور جسٹس ریکھا پلی کی بینچ نے ان خبروں پر سخت رخ اختیار کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں روزانہ 6% ویکسین برباد ہو رہی ہے اور اب تک 44 لاکھ خوراک برباد ہو چکی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ خراب حالت تمل ناڈو کی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ یہ بہت بڑی بربادی ہے، اسے ان لوگوں کو دو جنہیں ان کی ضرورت ہے، جسے بھی دے سکتے ہیں پلیز دیجئے، بھلے ہی وہ 16 سال کا شخص ہو یا 60 سال کا، سبھی کو ویکسین کی ضرورت ہے۔ وبا لوگوں میں تفریق نہیں کرتی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نوجوان لوگ بھی انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اس بار ان کی تعداد زیادہ ہے، کئی نوجوانوں کی جان بھی چلی گئی ہے۔ بینچ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ویکسین دستیاب ہے تو ان سبھی کو دینا چاہیے جو معین گروپ میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ خبروں میں بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔